جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ تفسیر کا پروگرام چل رہا ہے، اور آج جو ہے مطلب کچھ یہ کہہ لیجئے آپ میں سے کئی کی دکھتی رگ پر میں نے ہاتھ رکھنا ہے، جو ہے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا ہے۔ کئی کو جو ہے تنبیہ کرنی ہے اور کئی کی اصلاح اور کریکشن کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ان حرکتوں سے بچائے، اس قسم کے لوگوں سے بچائے، اور اس قسم کے لوگوں کی کاموں سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جادو کے بارے میں چند باتیں وہ بتاؤں گا جو شاید آپ نے کبھی پہلے نہ سنی ہوں۔ جو ہے ایک تو یہ کہ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ جادو کا عمل جو کرتا ہے وہ پھر اس کو موت جو ہے چین کی، سکون اور آرام کی موت نہیں آتی ہے۔ چین اور سکون کی، آرام کی موت اس کو نہیں آتی ہے۔ جادو کرنے والے کی توبہ بھی اتنی آسانی سے قبول نہیں ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہرگز قبول نہیں ہوتی، لیکن اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں کہ جو شخص جادو کا عمل کرتا ہے، اب اس شخص کے اوپر سے حفاظت کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ حفاظت کے جو فرشتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص جادو کرتا ہے، اگر وہ مثلاً سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 قل وغیرہ بھی پڑھے گا، تب بھی اس کی پھر حفاظت نہیں ہوگی۔ یعنی جادو کرنے والے کے لیے اب جادو سے حفاظت ختم ہو گئی۔ تو جادو کرنے والا جو شخص ہے، اس کے اوپر اگر کوئی اور جادو کرے گا، یا کوئی جنات جو ہے اس کے اوپر جو ہے حاوی ہونے کی کوشش کرے گا، کوئی شیطان اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا، یہ میں وہ باتیں ہیں آپ کو بتا رہا ہوں جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہ سنی ہوں، جو شاید کسی کتاب میں، واللہ عالم جو ہے، لیکن میں نے آج تک یہ کسی کتاب میں نہیں پڑھی، لیکن جو ہے آخر مطلب یعنی ہم نے بھی جو ہے زندگی میں کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو ہے، اور کافی لوگوں کو پرکھا ہے۔ تو جو شخص جادو کرتا ہے، اس شخص کے اوپر سے اللہ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے، اور وہ شخص جو ہے اب اس کے اوپر شیطان بھی حاوی ہو جاتے ہیں، جنات جو ہے اس کے اوپر حاوی ہونا چاہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی اور اگر جادو کرتا ہے تو یہ اب کچھ بھی عمل کر لے، اس کے لیے جو ہے دوسرے لوگوں کے جادو سے بچنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر جادو کرتا ہے تو اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جادو کرتا ہے تو اس کے اوپر جادو کروا کر کے اس کو تباہ کروائیں، نہیں، پھر آپ بھی جو ہے وہی غلط کام کریں گے جو اس نے کیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے، اور یہ کنفرم بھی ہو جائے کہ جو ہے آپ کے پاس چاہے ویڈیو ریکارڈنگ بھی آ جائے، سب کچھ آ جائے، میکسیمم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس شخص سے جو ہے تعلق ختم کریں، اس شخص سے جو ہے دوستی ختم کریں، قرابت داری اس سے ختم کریں، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے حفاظتی تدابیر کریں۔ کسی نے جادو کیا تو اس کی خاطر جو ہے کسی اور کے پاس، اس سے بڑے جادوگر کے پاس جا کر کے اس کے اوپر جادو کروانا یہ جو ہے جائز نہیں ہوگا، ورنہ پھر دونوں ہی لوگ ایک دوسرے سے بڑے مجرم ہوں گے اور غلط کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ تو اگر جو ہے یہ باتیں میں آپ کو 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں، ان باتوں سے اگر آپ کے دل نہیں دہلتے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ کن باتوں سے آپ کے دل دہلیں گے۔ کہ جو شخص جادو کرتا ہے اس کو سکون کی موت جو ہے کبھی نہیں آتی۔ وہ بات اور ہے کہ جو ہے لوگ کہتے ہیں سکون کی موت کون سی ہوتی ہے۔ جو شخص دیکھنا چاہتا ہے سکون کی موت کون سی ہوتی ہے، وہ اہل ایمان کی موت کو دیکھے کہ جس وقت ان کا انتقال ہوتا ہے اس وقت بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں،
ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ ہیں، کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا موت کے بارے میں کہ جس شخص کو جو ہے، جو نیک شخص ہوتا ہے، اس کی جو موت آتی ہے تو اس کے جسم سے روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے آپ آٹے میں سے بال نکال لیتے ہیں، یا اس سے بھی آسان جو بہت ہی زیادہ نیک ہوتے ہیں کہ جیسے دودھ میں یا پانی میں بال گر جائے تو آپ جو ہے وہ بال کو کھینچ لیتے ہیں، وہ بال نکالنے سے جو ہے دودھ پھٹتا نہیں ہے، وہ پانی کے اندر کوئی بگاڑ نہیں آتا ہے۔ ہائیجینکلی اگر آپ کہہ دیں کہ یار اس میں بال گر گیا تھا، ہائیجینکلی کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ بات ہو رہی کہ جو ہے جب آپ اس میں سے بال نکالیں گے، کیا وہ بال نکالنے سے گلاس ٹوٹ جائے گا؟ وہ کپ جو ہے کیا ٹوٹ جائے گا؟ کیا جو ہے اس کے اندر جو دودھ ہے اس کے اندر بگاڑ مطلب ایک دم سے وہ اچھلنا شروع ہو جائے گا؟ کیا وہ دودھ جو ہے قطرے قطرے الگ الگ ہو جائے گا؟ نہیں۔ لیکن اس کے برعکس کوئی اگر گنہگار شخص ہے، خصوصاً اس قسم کے لوگ جو جادو کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کی جب موت آتی ہے تو وہ ان کی روح جو نکلتی ہے ان کے جسم سے، وہ اس طرح فرشتوں کو کھینچ کر کے نکالنی پڑتی ہے جیسا کہ ململ کا کپڑا۔ یار ململ کے کپڑے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ململ کا جو کپڑا ہے، ململ کا کپڑا بالکل سافٹ کپڑا، وہ اگر آپ جو ہے گلاب کی ٹہنی کے ساتھ یا کوئی خاردار کانٹے والی ٹہنی کے ساتھ اس کو لپیٹ دیں اور اس کے بعد اس کو کھینچنے کی کوشش کریں، کس طرح اس کے تار تار ہو جائیں گے، کس طرح وہ کپڑا پھٹ جائے گا، اس طرح اس شخص کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ یہ آپ کو اور ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن بہت سو کے ساتھ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اب بہت سے لوگ ہیں ان کا جو ہے آخرت کے اوپر، مسلمان ہوتے ہوئے آخرت کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ فکر ہوتی تو وہ ایسے کام کیوں کرتے؟ لہٰذا ان کو جو ہے ان کی موت کیسے آئے اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اس بات کی تو آپ فکر کریں گے، اس بات کی تو آپ کو پرواہ ہوگی کہ اگر آپ جادو کرتے ہیں تو اللہ نے جو آپ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اللہ نے آپ کی حفاظت کا جو اب مزید بندوبست کر رکھا ہے، وہ پردہ جو ہے ہٹ جاتا ہے، آپ کی حفاظت اب نہیں ہوتی۔ بہت سے جو ہے شیاطین ہیں، بہت سے شیاطین ہیں جو انسان کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انسان کا عمل ایسا ہوتا ہے، اس کا کام ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے، اس کا بچاؤ ہوتا رہتا ہے۔ میں مطلب اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجبوراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے بعض مطلب وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، جو ہے روحانی علاج کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے، جو ہے وہ قرآن پڑھ کر کے جو ہے جسے اردو میں رقیہ شرعیہ کہتے ہیں، رقیہ شرعیہ، جو ہے جیسے ہم جو ہے کبھی کبھار اقرا کے اوپر، کبھی کبھار کیا بلکہ اکثر دنوں میں منزل چلاتے ہیں، جو ہے مولوی حذیفہ کی آواز میں جو ہے ریکارڈ بھی ہوئی ہے، وہ بھی چلاتے ہیں۔ منزل کی بکلیٹ ہمارے پاس ہے، کسی کو اگر چاہیے تو ابھی آپ فون کریں ہمارے کال سینٹر پر، ان کو کہیں کہ منزل کی بکلیٹ بھیج دیں، آپ کو فری آف چارج بھیج دیں گے۔ جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 40-50 ہزار کاپیاں ہوں گی، جو ہے تو بہرحال جو ہے منزل جو ہے، اور یہ نیٹ پر بھی ہوتی ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ PDF، سارے قرآن کی آیتیں ہیں، جو ہے تو وہ لوگ جو قرآن کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، انہوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ آپ زندہ کیسے ہیں، ورنہ جتنا جادو آپ کے اوپر کیا گیا ہے، جتنے جادو کے حملے آپ کے اوپر ہو رہے ہیں، اس حالت میں تو جو ہے کوئی شخص بچ بھی نہیں سکتا۔ یہ یا تو آپ کی خدمات ہیں یا آپ کا پڑھنا ہے، یا کمبینیشن آف بوتھ۔ تو اگر کوئی شخص، اسی لیے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ روزانہ درود شریف کا، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 قل، سورہ حشر کی آخری آیتیں، ان آیتوں کو اگر آپ پڑھ لیں جو ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ میں جو ہے کتاب کے اندر باقاعدہ موجود ہے، اس کا ریفرنس بھی دکھا سکتا ہوں کہ سورہ انعام کی پہلی 5 آیتیں، سورہ انعام چیپٹر نمبر 6 پارٹ نمبر 7،
چھٹی صورت قرآن کی، 7ویں پارے میں ہے سورہ انعام جو ہے، اس کی پہلی 5 آیتیں کوئی اگر صبح میں پڑھتا ہے تو فرماتے ہیں، وہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس شخص کی شام تک کے حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی پہلی 5 آیتیں، جو آپ میں سے کئی نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ تو صرف آیت الکرسی اور 4 قل ہی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم پڑھنا چاہیں تو اور بھی جو ہے بہت کچھ ہے۔ تو سورہ انعام کی اگر پہلی 5 آیتیں آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے صبح سے شام تک مقرر کر دیں گے۔ اگر آپ شام میں پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شام سے صبح تک 70,000 فرشتے جو ہے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیں گے۔ میرا یہ اکثر معمول ہے کہ میں صرف صبح شام نہیں بلکہ دن میں کئی دفعہ سورہ انعام کی وہ 5 آیتیں پڑھتا ہوں۔ سورہ انعام کی وہ 5 آیتیں دن میں کئی دفعہ پڑھتا ہوں، اور بلکہ جو ہے اکثر دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھنا شروع کرتا ہوں اور آدھی سورہ انعام ختم ہو جاتی ہے، تب جا کے یاد آتا ہے میں نے تو صرف 5 آیتیں پڑھنی تھیں۔ زبانی الحمدللہ جو ہے، تو لہٰذا جو ہے بعض کام ایسے ہیں، کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کام اس قسم کے لے رہا ہے کہ لوگوں کی دعائیں ساتھ میں ہیں، اور کچھ جو ہے پڑھنا سیکھنا ویسا ہے۔ تو جو ہے، اور میں واقعی یہ جو باتیں آج میں بتا رہا ہوں یہ میں پرسنل ایکسپیرینس کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں، پرسنل ایکسپیرینس کے بعد، کہ میں نے خود ایسے لوگوں کو جو جادو کرتے ہیں جو ہے، اور جادو کرواتے ہیں، خصوصاً جادو کرتے ہیں ان سے تو مطلب اتنا میرا وہ نہیں ہوا، لیکن جو جادو کرواتے ہیں ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے جو ہے، تو ان کا جب میں نے دیکھا ہے تو ان میں سے وہ لوگ جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کو اچھی موت نصیب نہیں ہوئی ہے، اچھی موت نصیب نہیں ہوئی، بہت ہی جو ہے بری جو ہے موت ان کو نصیب ہوئی ہے۔ اور ایون یہ کہ جو ہے، جو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ کوئی اگر جو ہے جادو کرتا ہے تو اس شخص سے تعلق ختم کریں، تو میں یہ ایسے ہی مشورہ نہیں دے رہا ہوں کہ بھائی لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو کہ جس پر خود عمل نہیں کرتے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ نہیں، میں نے جو ہے اس قسم کے لوگوں سے کمپلیٹ لا تعلقی اختیار کی ہے جو ہے، اور وہ لوگ جو ہے میرا کوئی نقصان نہیں کر پائے جو ہے، میرا کوئی بگاڑ نہیں کر پائے۔ تو لہٰذا جو ہے چلتے ہیں آپ کے کالوں کی طرف، اس حوالے سے آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو بتائیے گا انشاءاللہ۔ چلتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ آپ لوگ بات کرو، میرے خیال میں کوئی پرابلم ہے یہاں پر۔ تو بہرحال جو ہے ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو میں کئی چیزیں آپ کو جو ہے، اگرچہ میری عمر آپ میں سے کئی کے مقابلے میں بھی اتنی نہیں ہے جو ہے، میں یہ کہہ لیجئے کہ اس لحاظ سے مطلب بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچا ہوں ابھی الحمدللہ، تو آپ سوچتے ہوں گے کہ جو ہے اصل تجربہ اور اصل ایکسپیرینس اور اصل نالج اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان بڑھاپے کو پہنچ جائے، لیکن میں نے دنیا دیکھی ہے۔ جتنے ممالک میں میں گیا ہوں، آپ جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ کنٹریز میں اس نے ٹریول کیا ہو؟ افریقہ میں یہ جادو کی پرابلم بہت زیادہ ہے، جادو کی پرابلم افریقہ میں آپ تعجب کریں گے، وہاں پر بھی بہت زیادہ ہے۔ وہاں پر بھی میں نے جو ہے لوگوں کے حالات سنے اور دیکھے اور معلوم کیا، اور جو ہے بعض کے بارے میں جو ہے پرڈکشن دی کہ جو ہے یہ شخص جو ہے کبھی جو یا تو یہ کہ یہ سچی پکی بار بار توبہ کرے، جو ہے ہلکی ویسے ہی توبہ کرے گا تو شاید وہ توبہ قبول نہ ہو، مطلب وہ توبہ بھی اس شخص کی بڑی مشکلوں کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ وہ توبہ اس لیے اس کی بڑی مشکل کے ساتھ قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اپنے درمیان کے جو دروازے ہیں وہ بند کر چکا ہوتا ہے، وہ دروازے بند کر چکا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اگر گنہگار ہے، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو،
لیکن اللہ کی رحمت کے دروازوں کو وہ خود سے بند نہیں کرتا۔ جادو ایک ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے، جادو ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کے کرنے سے آپ اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو خود سے بند کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے ساری دنیا کے لیے کھلے ہیں تو آپ کے لیے بھی کھلے ہوں گے، بعض کے لیے وہ بند ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ جادو کر رہے ہیں تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں۔ جب اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند ہو گئے، اب آپ جب اچھی دعا بھی کریں گے تو وہ دروازہ کھلوانے کے لیے پہلے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ آپ اگر ویسے ہی توبہ بھی کر لیں گے تب بھی جو ہے وہ توبہ جو ہے ایک دم ہی قبول نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، ورنہ تو جو ہے قرآن کریم کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کا تذکرہ فرمایا جو ہے، لیکن اس کے انداز کو دیکھیں، وہ بیان کرنے کے انداز کو۔ یہ میری بات کی اس سے جو ہے تصدیق ہوگی انشاءاللہ، کہ قالوا آمنا برب العالمین، قالوا آمنا برب العالمین، کہ وہ جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور وہ رسیاں جو ہے سانپ بن کے جو ہے نظر آنے لگیں۔ جادو اور معجزہ، سحر اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ حقیقت نہیں بدلتا، چیز وہی ہوتی ہے لیکن نظر کا دھوکہ ہو جاتا ہے، نظر کا دھوکہ ہو جاتا ہے جو ہے، وہ حقیقت نہیں بدلتا۔ اور معجزہ وہ ہے جو حقیقت، کیفیت، ماہیت، ہر چیز بدل دیتی ہے، ہر چیز کو وہ بدل دیتا ہے۔ اب جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں تھا، یہ معجزہ تھا۔ ان کی لاٹھی نے ان کی رسیوں کو نگلنا شروع کر لیا، کھانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یار یہ ان کا جو ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو خدا کے پاور ہے ان کے پاس۔ تو جو ہے وہ لوگ جو ہے انہوں نے صرف یہ نہیں کہا قالوا آمنا برب العالمین کہ بھائی ہم ایمان لے آئے رب موسیٰ و ہارون، بلکہ یہ لوگ جو ہے گھٹنوں کے بل ٹک گئے، سجدوں میں گر گئے۔ قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون انا نطمع منا ان یغفر لنا خطایانا ربنا۔ کس قسم کے شدید الفاظ کے ساتھ انہوں نے توبہ کی ہے، قرآن جو ہے بتا رہا ہے۔ انہوں نے صرف اتنا نہیں کہا کہ بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، وہ نہیں کہا، بلکہ توبہ کے، ان کے توبہ کے الفاظ کا، ان کے توبہ کی کیفیت کا نقشہ قرآن کریم کھینچ رہا ہے۔ ایسا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ کسی اور طبقے کا وہ نقشہ نہیں کھینچا، کہ ان لوگوں کا اگر اسلام لانا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس میں بہت ہی جو ہے کھل کر کے ان کو دعویٰ کرنا پڑتا ہے، اور ان کو جو ہے کھل کر کے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ کوئی اور شخص اگر جو ہے وہ صرف کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، یا اس دور کا شخص لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھ لے تو وہ شخص مسلمان ہو جائے گا، مومن ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی جادوگر ہے تو اس کا جو ہے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کو گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی۔ تو چلتے ہیں کال کی طرف انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی امام صاحب، میں نے بھی اپنے یہ جو لائف ایکسپیرینس، آپ نے جو ٹاپک جادو کا ہے تو وہ آپ کو بتانا ہے تاکہ اور بہنوں سن سکیں۔ تو ہمارا امام صاحب بزنس تھا ٹیک اوے، اور ہماری گروسری شاپس وغیرہ تھیں، تو ہمارے ٹیک اوے پہ کوئی ملتان سے آئے تھے اسٹاف، تو ان دنوں میرے سسر فوت ہوئے، تو اس نے پھر سب اسے پتہ چلا کہ اتنی پراپرٹی وہ پھر چھوڑ کے گئے ہیں، تو اس نے ان پہ، میرے خامن پہ جادو کرنا شروع کر دیا۔ یہ سارا کچھ ہمیں بعد میں پتہ چلا، اب اللہ عالم یعنی کہ یہ سب کچھ ایسے ہوا، یعنی اس نے اتنا زیادہ ان کو، یہ کبھی پاکستان تب گئے ہی نہیں تھے، پھر انہوں نے پاکستان میرے خامن نے جانا شروع کر دیا، ادھر بلانا، ملتان سے تھے وہ آدمی، تو انہوں نے اتنا ان پہ ہولڈ کیا، جو ادھر تھا ہمارا بزنس، جو ہمارا گھر، سب کچھ ہمارا چلا گیا تھا ادھر سے، وہ اس کو پیسے بھیجنے شروع کر دیے، اس نے ادھر منگوانے شروع کر دیے،
آہستہ آہستہ یعنی کہ سارا کچھ ہمارا ختم ہو گیا تھا. تو ہمیں بہت بعد میں کسی نے بتایا تھا کہ یہ ان پہ جادو کیا ہوا تھا. تو یعنی کہ ہم تو تب کچھ نہیں کر سکے تھے. یہ یعنی سارا کچھ ہمارا چلا گیا تھا. ہمارے سسر کی جائیداد تھی، جو ہماری ساس کی طرف سے بھی تھی، سب کچھ چلا گیا تھا، سب کچھ. اور یہ میں ایبرڈین سے ناظرہ بول رہی جی ہوں. میں پہچان گیا. جی ہاں جی میں تو آپ کا نام لے نہیں رہا تھا چونکہ ٹاپک نہیں، ایسا ہے کوئی تو اس بات میں نہیں، مجھے کوئی اس چیز میں شرم نہیں ہے. جی یعنی کہ یہ یعنی میرا مطلب ہے کہ اتنا کچھ میں نے دیکھا ہے. پھر بعد میں ہماری ڈیورس بھی ہو گئی. انہوں نے اس آدمی نے باہر وہاں ہی اپنی پہلے سالی کے چکروں میں انہیں کیا، اور پھر ایک اور عورت سے شادی کر لی جو ان کے باپ سے. تو بس یعنی یہ بہت کچھ امام صاحب میری یہ زندگی میں ہوا. بعد میں کسی نے کہا کہ ان کوئی بزرگ تھے، مجھے نہیں پتا، میرے کسی رشتہ دار نے پوچھا، میں تو کبھی کسی کے پاس نہیں گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بھانجی پہ اس طرح کا کیا ہوا تھا کہ اسے کچھ پتہ نہ چلے. اور واقعی ہمیں کچھ نہیں پتہ چلا کہ یہ اتنا کچھ کیا ہو رہا ہے. ہم سب بس ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا بزنس بس چلا جانا ہے، بس چلا جانا ہے. تو کبھی نماز نہیں وہ پڑھتے ہوتے تھے، پھر نمازیں شروع کر دیں. پھر یعنی کہ بہت چینج، میں خوش کے چلیں نماز پڑھنے لگ گئے. لیکن وہ اور ہی طرح کے چکر لگاتے ہوتے تھے کار میں، اور پتہ نہیں کیا کیا چٹلے سے کرتے ہوتے تھے، اور عجیب عجیب یعنی کہ بہت کچھ کرنے لگ گئے تھے جو کبھی یعنی حیران میں ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں. تو ایسے لوگ جو ہے آپ کے حساب سے کیا وہ سکون کی زندگی گزار پائیں گے؟ اللہ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اور اس آدمی نے، میں نے تو اس کو ان دنوں تو مجھے نہیں پتا تھا یہی سب کچھ کروا رہا ہے. کسی نے کہا تو میں نے اس کو فون کیا کہ یہ میرے خاوند نے اور شادی بھی کر لی ہے، اور یہاں بھی سب کچھ ہمارا جا رہا ہے، بزنس وغیرہ گھر وغیرہ، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے، یعنی کہ میں اتنی پریشان ہوں. تو وہ کہتا ہے آپ مجھے بتائیں باجی، میں آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں. تو میں نے ادھر ہی فون رکھ دیا. میں نے کہا یہ جو مجھے کسی نے کہا یہ کروا رہا ہے تو یہ تو پتہ نہیں. پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ جادو، وہ انسان، وہ یعنی بہت کچھ اس نے ادھر بہت لوگوں کے اور بھی یعنی پیسے مارے ہیں، اور وہ اس طرح بہت کچھ کر کے گیا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی. جی چلیں، بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے ٹی وی پر آ کر کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اور بہنوں کو بھی جو ہے خصوصی طور پر یہ بات ان کے ذہن میں ڈالے. جو ہے آج یہ سمجھ لیجیے کہ میں مطلب تفسیر کے بجائے یہ تفسیر کے پروگرام میں اس آیت کی روشنی میں اس بات کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں کہ معاشرے میں یہ جو ہے صحیح ہو انشاءاللہ. چلتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام قاسم لیجیے امی سے بات کریں. جی بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب علی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال، خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بڑی ہی اچھی معلومات آپ نے جادو کے بارے میں بتائیں. میرے ساتھ بھی کچھ بہت ایسا ہوا ہے مگر میں آن لائن بتانا نہیں چاہتی. اب کبھی آپ بریک پہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں گی. آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اللہ سلامت رکھے. آمین آمین انشاءاللہ. آمین. چلیں، جزاکم اللہ الخیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسان کرے. یہ کیا کہنا ہے؟ جی اور کال بھی ہے، لیکن ایک بات بس میں بتا دیتا ہوں کہ میں پروگرام کی حد تک یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن میرے لیے انڈیویجول کیسز میں جو ہے الگ سے شامل ہونا اور اس کو جو ہے ڈیل کرنا وہ آسان نہیں ہوگا. یہاں تک کہ آج اس پروگرام کے بعد میں ایون اپیل کے لیے بھی بیٹھ نہیں پاؤں گا. جو ہے مصروفیت کافی زیادہ ہے. اس وقت
جو ہے جب سے میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے میرے موبائل کے اوپر 614 میسیجز آ چکے ہیں، 614 جی۔ تو مطلب لوگ یہ سوچ رہے ہیں شاید کہ میں یہ پروگرام اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ جو ہے اپنا ہر ایک کے کیس کو میں سنوں، اور یہ نہیں، میں جو ہے ٹی وی پر جو ہے کوئی آ کر کے دوسروں کی خاطر جو ہے اگر کوئی اپنی رائے پیش کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں تو وہ بہت مناسب ہے، لیکن اگر یہاں پر میرے پاس 614 کیسز آ چکے ہیں ابھی تک کے، جبکہ پروگرام شروع ہوئے یہ 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ کل تک کتنے آ جائیں گے۔ تو اس میں جانا ہی نہیں چاہتا ہوں کہ بھائی جو ہے الگ سے جو ہے وہ کروں، چونکہ میرے پاس اس وقت کرونا کے حوالے سے اور رمضان فوڈ پیک کے حوالے سے وہ میرے کندھوں پر رسپانسبلٹی زیادہ بڑی ہے جو ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نہ میں جادو کے علاج میں پڑھتا ہوں، اور نہ ہی جو ہے مطلب میرے پاس جو ہے کوئی ایسا عمل ہے۔ جو بھی عملیات ہیں میں جو ہے مطلب ٹی وی پہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پاورفل میں نے منزل کا بتا دیا، جو شخص منزل پڑھے گا انشاءاللہ جو ہے اس کی حفاظت ہوگی۔ بہرحال ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کہ اگر کوئی ہمیں جادو کرتا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں شخص نے ہمیں جادو کر دیا ہے؟ جی، بسا اوقات جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے اس لحاظ سے کہ آپ کے ساتھ جو ہے ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ جی، 1-2 دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی وہ کوئنسیڈنس ہے، لیکن اگر جو ہے کئی چیزیں اور ہونی شروع ہو جائیں تو جو ہے اس کا مطلب وہ پھر جو ہے جادو ہے۔ اس کی اور نشانیاں بھی ہیں جو ہے، بعض نشانیاں یہ ہیں کہ کبھی آپ سو کر کے اٹھیں گے صبح میں تو آپ کے بدن پر کٹس لگے ہوئے ہوں گے جو ہے، چاہے ہاتھ پر جو ہے، شولڈر پہ، آپ کے نیک پر، پیر پر، ٹانگ، مطلب بدن پہ کہیں پر بھی جو ہے آپ کو کچھ کٹس نظر آئیں گے، اور وہ گہرے کٹس ہوں گے جو ہے، 1-2 کٹ ہوں، 5-7 کٹ ہوں، جیسے کہ مطلب کسی نے جو ہے وہ کٹ لگایا ہے۔ بسا اوقات آپ کا جو کپڑا ہے وہ کٹا ہوا ہوگا جو ہے، اور وہ اس طرح نہیں کٹا ہوا ہوگا کہ بھائی کسی چیز میں اٹک کے کٹ گیا اور یہ وہ۔ تو اس قسم کی چیزیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ جو ہے یہ صرف یہ نشانیاں ہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیفینیٹلی یہ نشانیاں ہیں، لیکن یہ پاسبلٹی کی طرف میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس طریقے کا ہوتا ہے تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کے ساتھ جادو کا معاملہ ہو۔ وہ جادو کا یا تو جادو کا ہو سکتا ہے، یا جو ہے جنات وغیرہ کا، شیاطین کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال کسی کے ساتھ اگر اس قسم کے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں تو ڈرنے کی بات نہیں ہے جو ہے۔ ایک بات میں آج آپ کو صاف بتا دوں جو ہے، بہت سے لوگ جنات سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جنات سے زیادہ پاورفل ہیں۔ جنات سے ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات اور ہے کہ میرے لیے کہہ دینا آسان ہے جو ہے، لیکن میرے سامنے اگر کوئی جن آ جائے تو میری کیا حالت ہوگی جو ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جب حفظ کیا ہے، جس وقت میں حفظ کر رہا تھا، درجہ حفظ میں تھا، تو میری کلاس کے اندر جنات بھی تھے جو ہے۔ جس انسٹیٹیوٹ کے اندر میں پڑھا ہوں وہاں پر کئی سو نہیں بلکہ 1000 سے اوپر کی تعداد کہہ لیجئے کہ جنات کی ہے۔ وہاں پر ایون جنات کے جو ہے ایڈمیشنز کا سلسلہ ہے۔ شاید یہ بہت سے لوگ یہ باتیں نہیں مانیں گے، چونکہ بہت سے کے حساب سے یہ باتیں سپرفیشل ہیں اور یہ وہ، لیکن اس یونیورسٹی کے اندر ابھی بھی، اسلامک یونیورسٹی کے اندر ابھی بھی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر ایسے سیکشن ہیں کہ جہاں پر لائٹ بلب نہیں جلا سکتا، کوئی جلائے گا تو وہ جو ہے ٹوٹ جائے گی۔ تو جنات جو ہے آپ کو ملیں گے، اور جنات یہ حقیقت ہے۔ کوئی اگر جنات کا انکار کرتا ہے تو وہ جو ہے سائنٹیفک بنیاد کے اوپر اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے سورہ جن کے نام سے، تو جنات جو ہے آبویسلی حقیقت ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جنات سے زیادہ پاورفل آپ ہیں۔ آپ جنات سے زیادہ پاورفل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے آپ کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو وہ دعائیں دی ہیں، وہ اختیارات دی ہیں۔ کیا آپ سنتے نہیں ہیں کہ فلاں شخص کے پاس اتنے جنات ہیں؟ سنتے ہیں نا آپ؟ یہ کیسے پاسبل ہوا؟
کوئی ایک شخص اگر دنیا میں ایک شخص اگر کسی جن کو قابو کر لیتا ہے تو اس کا مطلب وہ شخص جنات سے زیادہ پاورفل ہوا کہ نہیں؟ تبھی تو جا کر کے وہ جنات کو قابو کر لیتا ہے، جنات اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اور دنیا میں اس قسم کا ایک شخص نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہزاروں کیا لاکھوں لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے جنات اپنے قبضے میں کر رکھے ہیں، رائٹلی یا رانگلی، اچھے ریزنز کے لیے یا برے ریزنز کے لیے، جو بھی ہے، لیکن جنات کو تو قابو میں کر رکھا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے، حضرت انسان، یہ جنات سے زیادہ پاورفل ہے، اور جب آپ زیادہ پاورفل ہیں تو آپ کو جو ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے آپ اس کی تدابیر اختیار کریں۔ اور اگر جو ہے یہ پڑھنے کا سلسلہ جو ہے آپ شروع سے جاری رکھیں گے، پابندی کے ساتھ آپ پڑھیں گے جو ہے، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہر موڑ کے اوپر آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور کوئی کال تو نہیں؟ جی، تو بہرحال جو ہے ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنات کے حوالے سے کچھ مشورے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور میں نے نوٹس کوئی نہیں بنائے تھے، تو جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں اس حساب سے میں کرتا رہا ہوں۔ آیت کا جو ہے ایک دفعہ خلاصہ پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ کسی کی اور کوئی جو ہے کالیں ہوں تو جو ہے جلدی سے کر لیجئے گا، اگلے 2-4 منٹ کے بعد جو ہے انشاءاللہ پروگرام کو ہم اینڈنگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اب جو ہے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کی روشنی میں اس آیت کو سمجھ لیں۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ، چیپٹر نمبر 2، پہلا سپارہ، پارٹ نمبر 1، آیت نمبر 102، 102، ورس نمبر 102۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کی، ما تتلو، اس کی جو پڑھتے تھے، شیاطین، شیطان لوگ، علی ملکی سلیمان، سلیمان کی بادشاہی میں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، کہ وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اب یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی کہ بھائی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس وقت کے لوگ جو ہے جو یہ باتیں سیکھتے تھے اور آگے جادو کا عمل کرتے تھے، وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ یہ جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے جو جنات ہیں، سلیمان علیہ السلام کے جو درباری ہیں، وہ ہمیں یہ باتیں پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات تو پتہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی بادشاہ نے جنات کے اوپر ڈٹ کے حکومت کی ہے، کھل کر کے جنات کے اوپر اگر حکومت کی ہے، جنات کو مسخر کیا ہے، جنات سے جو ہے کام لیے ہیں، تو وہ سلیمان علیہ السلام ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نبوت سے تھا، اور سلیمان علیہ السلام کا تعلق نبوت اور بادشاہت دونوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سید الکونین ہیں، لیکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی حکومت کو چلانے کے، وہ سلیمان علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ تو اس پولیٹیکل اینگل سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو جو ہے جس طریقے سے سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قابو میں کیا ہے جو ہے، اور جنات ان کے ساتھ ہوتے تھے، اس طریقے سے کسی اور کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ لہٰذا جو ہے اس وقت یہ کلیم کر دینا بہت ہی آسان تھا کہ یہ باتیں تو ہمیں جو ہے سلیمان علیہ السلام کے جو جنات ہیں وہ سکھا رہے ہیں۔ بعض جو ہے اس کلیم میں اور آگے بڑھ جاتے تھے کہ یہ باتیں جو ہے جنات سلیمان علیہ السلام سے سیکھ کر ہمیں بتا رہے ہیں، یا یہ کہ یہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے علم سے جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں، ان کے نالج سے، یا سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ہم تک یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو وہ جو ہے جو شخص جادو کرتا ہے نا، جو شخص جادو کرتا ہے، اس کے اندر حق اور باطل کی تفریق نہیں رہتی، وہ صحیح اور غلط کی پہچان مزید نہیں کر پاتا ہے، اور وہ جو ہے اب اس کے اندر سچ بولنے کا مادہ ختم ہوتا جاتا ہے، اس کی زبان جو ہے جھوٹ در جھوٹ پر چلتی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے جو ہے قرآن نے وضاحت کی کہ بھئی یہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ہے، یہ شیاطین نے کفر کیا ہے جو جادو کو سکھاتے تھے۔ تو بہرحال جو ہے امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے یہ آیت۔ چلتے ہیں ایک کال کی طرف۔ السلام علیکم۔ Walaikum assalam. جی I hope it's okay to speak in English.
Yes, go on. Just a quick question. I just wanted to ask, if somebody has been done jadoo upon someone, how do you get rid of that? Okay, inshallah, I'll try to answer. Jazakumullah khair. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullah. First of all, I'll clarify again, I'm not doing this program in order to basically treat or provide, you can say, physically, personally treat jadus or magics and this and that. That's not my field. But as a generic advice, I can give. And inshallah, if you follow that, then Allah subhanahu wa ta'ala will make it easy for you. Certain things I would advise, and I'll speak in Urdu because my program was in Urdu. If you understand, that's fine. If you don't understand, then do let us know again, and I'll try to repeat in English language in my Wednesday program, day after tomorrow. تو جادو سے بچاؤ کیسے جائے یا جادو سے جو متاثر لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اس چیز سے نکلیں، اس کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کس لیول کا جادو ہے. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ لوگ اپنا علاج خود کرنے کے بجائے عاملوں کی طرف جاتے ہیں، جو جادو کا عمل کرتے ہیں ان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ قرآن ڈائریکٹلی قرآن کی آیتیں خود سے پڑھنے کے بجائے، خود عمل کرنے کے بجائے اس کا حل کہیں اور سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا کام آپ کو جو کرنا چاہیے وہ قرآن کی تعلیمات کو اپنائیں. اس میں جیسے میں نے کہا سورہ فاتحہ آپ پڑھیں، سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں. سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں. آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں وہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھیں، 4 قل پڑھیں. یہ بہت ہی منیمم اور بیسک علاج ہے. یہ بہت بالکل یہ کہہ لیجیے بالکل بگنر لیول کا علاج ہے. یہ پڑھنے سے جس طرح اس دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ حفاظتی تدابیر اگر اختیار کر لیں آپ تو کرونا کو آپ ڈیفیٹ کر پائیں گے، اکثر لوگ کرونا کو ڈیفیٹ کر پائیں گے. تو اسی طرح کچھ اگر لوگ اس کو پڑھ لیں ان آیتوں کو تو ان میں سے اکثر وہ یہ جادو سے نکل سکتے ہیں. اور جادو سے اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی پھر جادو سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی، انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی. اور دوسرے لیول کے اوپر یہ ہے کہ آپ منزل پڑھیں. منزل وہ دعا کا نام ہے منزل دعا. آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہاٹ لائن پر جو 03,000 والا نمبر ہے اس پر فون کر کے آپ ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں منزل بھیج دیں. ابھی آپ فون کر لیں، وہ آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے، اور اس کے لیے کوئی پیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو کسی کو اگر بک کی شکل میں چاہیے، چونکہ جب بک کی شکل میں ہوتی ہے میں کہتا ہوں آپ ان سے 3 4 5 منگوا لیں. فون کر کے آپ یہ کہیں بھائی ہمیں 3 4 منزلیں بھیج دیں، کہ ایک آپ کی گاڑی میں ہو، ایک آپ کے پرس میں ہو، ایک آپ کے گھر میں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں پر ہو، ایک آپ کے بیڈ کے پاس کہیں حفاظت کے ساتھ رکھی ہو. تو مطلب مختلف جگہوں پہ ہوگی تو وہ جب بھی آپ کو یاد آئے گا آپ پڑھ لیں گے. منزل کی پابندی اگر کرتے ہیں، منزل یہ سمجھ لیجئے کہ وہ پرسکرائبڈ میڈیسن ہے. جو سورہ فاتحہ اور چند یہ دعائیں جو پڑھ رہے ہیں آپ، وہ سمجھ لیجئے کہ پیراسیٹامول کی طرح ہے، لیکن منزل ایک پرسکرائبڈ میڈیسن ہے. اور اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں کمپلیٹ سورۃ البقرہ چلائیں، یا تو کوئی زور سے پڑھے، جو خود سے پڑھ سکتے ہیں اس کا اثر وہ نہیں ہوگا، اس کا جو اثر ہوگا وہ ریکارڈڈ چلانے کا اثر نہیں ہوگا. لیکن جو خود سے نہیں پڑھ سکتے تو وہ سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چلا دیں. الحمدللہ میرے گھر میں روزانہ صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے جو چیز چلائی جاتی ہے اکثر دنوں میں وہ سورہ بقرہ ہے. حالانکہ سورہ بقرہ چلانے میں آپ تعجب کریں گے تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر لگ جاتا ہے، 1 گھنٹے سے اوپر.
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم بیٹھ کر کے وہ سنتے ہیں وہاں پر، نہیں، ہم ناشتہ کر رہے، ناشتے کر کے جو ہے اپنے ریڈی ہو کے نکل گئے، لیکن گھر میں جو ہے سورہ بقرہ چل رہی ہے، یا اپنے کام میں لگ گئے لیکن گھر میں زور آواز سے سورہ بقرہ چل رہی ہے، جو ہے خود سے جہاں تک پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، جو ہے۔ تو کتنے بجے؟ صبح 6 بجے، صبح 6 o'clock اقرا ٹی وی کے اوپر، اس چینل کے اوپر روزانہ صبح 6 بجے منزل چلتی ہے۔ بسا اوقات ہم رات کو بھی چلاتے ہیں، رات کو جو ہے امام حذیفہ کی آواز میں جو ہے کچھ آیتیں بھی چلتی ہیں، مختلف آیتیں، یعنی آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت چلتی رہے تو اس کا بہت اثر ہوگا۔ لیکن آپ جو ہے پھر اس کو مکس اینڈ میچ نہ کریں کہ بھائی جو ہے کہیں آپ نے جو ہے سورہ بقرہ چلا رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے پوز کیا، کوئی مووی دیکھ لی، پھر اس کے بعد جہاں پوز کیا تھا وہاں سے شروع کیا، نہیں، اس طرح نہ کریں۔ آپ اس کو جو ہے پورے ترتیب کے ساتھ چلائیں، فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ سورہ بقرہ مجھے پتہ ہے کہ جو ہے روزانہ پڑھنا مشکل ہے، آپ میں سے کئی لوگ ہیں جن کو جو ہے ہو سکتا ہے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگ جائیں سورہ بقرہ پڑھنے میں، قرآن کی سب سے لمبی ترین سورت ہے جو ہے، لیکن اگر آپ جو ہے ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، مہینے میں 1-2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لیں جو ہے، تو اس سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، یہ صورتوں کا جو ہے سلسلہ رکھیں انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ وضو میں رہتا ہے، جو شخص جتنا زیادہ وضو میں رہتا ہے اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں سے جو ہے دوستی نہ رکھیں، ایسے لوگوں سے جو ہے تعلق نہ رکھیں جو جادو کا کام کرتے ہیں جو ہے، ورنہ جو ہے پھر آپ کے لیے بھی خیر کے دروازے بند ہوتے جائیں گے، آپ کے لیے بھی پریشانی ہوتی جائے گی۔ جب آپ ایسے لوگوں سے ہٹیں گے تو بظاہر آپ کو جو ہے نقصان نظر آئے گا، بظاہر آپ کو جو ہے اس میں جو ہے ناکامی کے نقشے نظر آئیں گے، بظاہر یہ نظر آئے گا کہ یہ پتہ نہیں یہ شخص میرا کیا کیا بگاڑ دے گا، کیا کیا نہیں کر دے گا۔ لیکن پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جب ایسے لوگوں سے آپ ہٹتے ہیں، ایٹ دی اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اور حفاظت فرماتے ہیں۔ مشورے دینے کو بہت ہیں، لیکن یہاں پر میں اختتام پر جاتا ہوں چونکہ مجھے آج بہت ہی زیادہ کام ہے، اور اس حد تک کہ جو ہے کہ مطلب میں اپیل میں بھی آپ کے سامنے نہیں بیٹھ پاؤں گا، ورنہ جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ اس ٹاپک کو اور آگے چلائیں، لیکن انشاءاللہ وینسڈے کو، پرسوں at 9 PM یہ میں پروگرام جو ہے دوبارہ پیش کروں گا۔ جن سے یہ پروگرام کا کچھ حصہ مس ہو گیا ہے تو ناٹ ٹو وری اباؤٹ اٹ، آپ الارم لگا لیں، الارم لگا لیں، اردو میں الارم کہتے ہیں، انگلش میں الارم کہتے ہیں، تو جو ہے جو بھی ہو وہ آپ لگا لیں، صبح 9 بجے اس کا ریپیٹ چلے گا، صبح 9 بجے آنے والی صبح میں جو ہے، تو صبح اس کا آپ ریپیٹ ضرور دیکھیے گا۔ جنہوں نے لائیو دیکھا ہے وہ بھی دوبارہ ریپیٹ دیکھیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور ان باتوں کے اوپر عمل کیجیے گا، اپنی بھی حفاظت کیجیے گا، اپنوں کو بھی بچائیے گا، اور جو ہے ماحول کی بھی حفاظت کیجیے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ جو ہے تفسیر کے حوالے سے، تفسیر اظہار القرآن، یہ 10 جلدوں میں یہ تفسیر ہے، اگر کسی کو جو ہے یہ تفسیر چاہیے جو ہے تو آپ فون کریں ہاٹ لائن کے اوپر اور اپنا آرڈر کروا لیں۔ 50 پاؤنڈ کی یہ تفسیر ہے، ٹو کور دا کاسٹ انکلوڈنگ پوسٹیج، جو ہے 10 والیومز کے اندر جو ہے، تو اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے صرف جو ہے کاسٹ کور کی جا رہی ہے تاکہ جو ہے اس کو پھر اور پرنٹ کر سکیں انشاءاللہ۔ تو اس وقت ہمارے پاس فیو 100 کاپیز سیٹس موجود ہیں 10 والیومز کے، وہ آپ منگا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی کو اگر فری کاپی چاہیے تو فرسٹ والیوم جو ہے ہمارے پاس ختم ہونے والی ہے، میرے خیال میں چند دن میں وہ ختم ہو جائے گی، لیکن کچھ کاپیز فرسٹ والیوم کی ہیں، تو فرسٹ والیوم منگوانا چاہیں تو فری میں بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پورا سیٹ اگر منگوا لیتے ہیں، آپ کے پاس یہ ہو، تو پھر یہ تفسیر کا پروگرام جو ہے اس کو سمجھنا، اس کو فالو کرنا اور آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کوئی بزنس کی گمک نہیں ہے، کوئی وہ نہیں، بلکہ جو ہے اس کی کاسٹ کور کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسان فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور یہ گزارش ہے کہ جو ہے جو اپیلیں چل رہی ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر کے ساتھ دیجیے گا۔ رمضان فوڈ پیک، اور جو ہے کووڈ-19 کا، اور ساتھ میں جو ہے لائف سپورٹ مشین، ان پروجیکٹس کی طرف ضرور توجہ کیجیے گا۔ مفتی عبد المنتقم صاحب اس پروگرام کو آگے چلائیں گے، آپ سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ میں اپیل میں نہیں بیٹھ پاؤں گا، اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے،
اس اپیل کو آپ سب لوگ مل کر کے آگے بڑھائیں انشاءاللہ. اور مجھے آج بتا دیں کہ بھئی آپ اپیل میں نہ بھی بیٹھیں تب بھی ہم اسی جذبے کے تحت جو ہے آپ کے پروجیکٹس کو آگے چلائیں گے. فی امان اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.